اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آپ لوگوں کے سامنے نمازوں کی فضیلت کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے بتایا جا رہا ہے۔ تو اس سے پہلے نفل نمازوں کا ذکر آیا تھا کہ نفل نمازیں یعنی فرض کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ نفل نمازیں ہیں، اور جتنا آپ نفل نماز پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ نفل جہاں تک ہو سکتا ہے آپ اپنے گھروں میں پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور اگر کبھی مسجد میں پڑھ لیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن گھروں میں بھی نماز پڑھنے کی آپ عادت ڈالیں۔ اور اسی ساتھ دوسری نمازوں کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ آج جمعہ کے تعلق سے جمعہ کی نماز کا ثواب کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ جمعہ کا دن تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ مبارک دن ہے۔ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آپ کو جنت میں رکھا گیا، پھر آپ کو جنت سے بھیجا گیا، پھر آپ کا جمعہ ہی کے دن گویا انتقال ہوا، اور پھر جمعہ کے دن ہی قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا۔ تو اب یہاں پہ جمعہ کے دن اللہ رب العالمین نے بہت سی فضیلتیں رکھا ہے۔ یہ یہودیوں کو جب کہا گیا تو وہ اپنے لیے اپنی عبادت کے لیے ہفتے کا دن انہوں نے طے کیا، مقرر کیا۔ عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کا دن مقرر کیا، لیکن مسلمانوں کو یہ نہیں کہا گیا تم انتخاب کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جمعہ تمہارے لیے تمہاری عبادت کا یہ دن ہے۔ تو اب یہاں پہ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت وہ ہے کہ آدمی جو بھی اس میں دعا کرے گا اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ وہ وقت آپ نے ایسا اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ بہت چھوٹا مختصر وقت ہوتا، آتا اور چلے جاتا۔ اس کے لیے امام ممبر پر آنے کے بعد سے لے کر نماز ختم ہونے تک وہ وقت آتا ہے۔ اب اس میں آپ جو بھی دعا کریں، جو بھی آپ کی ضرورت ہے وہ دعا کریں، اللہ قبول کرتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک، یہ وسر اور مغرب کے درمیان میں وقت آتا ہے۔ بہرحال ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ امام ممبر پر ہیں، اب دعا کیجئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا میں جتنی اچھی چیزیں ہیں اللہ مجھے دے، آخرت میں جتنی اچھی چیزیں ہیں اللہ وہ مجھے دے، دنیا میں جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں اس سے بچا لے، آخرت میں نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچا لے۔ تو گیا پوری چیزیں اس کے اندر آ گئی، پوری ضرورتیں آ گئی، بھلے بھلائیاں آ گئی۔ اب یہاں پہ جمعہ کا ثواب دیکھیں۔ جمعہ کے دن اگر کوئی آدمی غسل کیا، کپڑے بدلا، اور جو اس کے پاس عطر وغیرہ جو بھی خوشبو ہے وہ لگایا، مسجد کو آیا، اور مسجد میں آنے کے بعد کسی کو تکلیف نہیں دیا۔ بعض لوگ کیا ہوتا، وہ دیر سے آتے، وہ ہٹاتے ہوئے آتے، وہ پھاندتے ہوئے آتے۔ یہ غلط طریقہ، جہاں جگہ ملی آپ نماز پڑھیں گے۔ اب آیا ایک آدمی، غسل کیا، کپڑے بدلا، جو اللہ سے عطر وغیرہ خوشبو کی سہولت دیا وہ لگایا، پھر مسجد میں آنے کے بعد وہ مسجد میں کسی کو تکلیف نہیں دیا، خاموشی کے ساتھ وہ خطبہ سنا۔ اور اس کے بعد اب دیکھیے یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ وہ آنے کے بعد صلی ما قدر، جتنا اس کو طاقت رہے وہ نماز پڑھا۔ تو جمعہ میں پہلے آنے کے بعد بیٹھنا نہیں، مسجد میں آ کر خالی بیٹھتے، بعض لوگ آ کے بیٹھے رہتے، پہلے آتے بیٹھے رہتے، اونگتے رہتے، یا اس وقت کا وقت ہے جمعہ سے پہلے کتنی نماز پڑھنا وہ مقرر نہیں۔ جمعہ کے بعد، جمعہ کے بعد اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھتے، جمعہ کے فرض کے بعد مسجد میں پڑھتے تو 4 رکعت پڑھتے آپ اپنے گھر میں جا کر آپ پڑھتے تو 2 رکعت آپ پڑھتے۔ اگر آپ 2 رکعت پڑھیں گے تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت پڑھے، بعض لوگوں کا خیال اور 2 رکعت پڑھ لینا چاہیے، نہیں، خطبہ 2 رکعت کے برابر ہے، نماز 2 رکعت۔ اب 2 رکعت کے بعد آپ جو نماز پڑھ، بہتر ہے کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھی،
پہلے 4 رکعت نماز پڑھیے، اس کے بعد 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ پہلے 2 رکعت پڑھیں گے تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت پڑھی گئی، اور 2 رکعت پڑھی جا رہی ہے، یعنی 2 2 4 ملایا جا رہا ہے، تو اس لیے نماز کے بعد 4 رکعت آپ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ 2 رکعت آپ پڑھ لیجئے۔ اب آپ نہیں، آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر میں سنت جو ہے 2 رکعت جمعہ کے بعد آپ پڑھیں۔ اچھا، تو اب یہاں پہ جمعہ کے دن آدمی جتنا اللہ طاقت دیا نماز پڑھا، اب اسے ثواب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ جمعہ سے لے کر یہ جمعہ سے آئندہ جمعہ تک عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے بونس کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مزید 3 دن بڑھا کر دے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جمعہ کی نماز کا ثواب یہ ہوا تو گویا 7 اور یہ 3 گویا تو 10 دن عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی دیر سے آیا، دیر سے آنے سے کئی نقصان ہیں، ایک تو نماز بھی نہیں پڑھا، نفل بھی نہیں پڑھا، خطبہ بھی نہیں سنا، دیر سے آیا، تو اب اس کا ثواب دیکھیے 10 دن وہ اپنی زندگی میں نقصان کر لیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ 10 دن اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں، آپ دیر سے آئے، دیر سے آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ ثواب سے آپ محروم ہو گئے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے، یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ میں نے ابھی بتایا کہ جمعہ کے دن مبارک وقت ہے، وہ جمعہ کا خطبہ شروع ہونے کے بعد سے نماز تک، پھر دوسرا یہ کہ عصر سے لے کر مغرب تک کے درمیان میں وہ وقت آتا ہے، تو دونوں وقتوں میں آپ جو بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اچھا چلیے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ ایک تو 10 دن کا ثواب اللہ تعالیٰ دے رہا، دوسرا یہ کہ جتنا آپ مسجد میں جلد آئے تو گویا آپ کو یہ اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جو ثواب ہے وہ آپ کو اللہ دے گا۔ اس کے بعد خطبے سے ذرہ پہلے اگر آپ آئے تو ایک گائے اللہ کے راستے میں اگر آپ قربان کریں گے تو اس کا جو اللہ تعالیٰ ثواب دینا ہے آپ کو دے گا۔ اس کے بعد اور ذرہ جلدی، اس کے بعد اور قریب وقت میں آئے تو ایک بکرا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر ایک آدمی بالکل خطبے کے قریب میں آ رہا تو ایک مرغی اللہ کے راستے میں کسی کو دینا، صدقہ وغیرہ کرنے کا ثواب ہے۔ اس کے بالکل قریب میں آئے تو یہ کنڈا اگر آپ کسی کو دیں تو جو ثواب ہوگا اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو یہاں دیکھیے پہلے اونٹ بتایا گیا، گائے، بکرا، مرغی، انڈا۔ اب یہاں پر اب دیکھیے تینوں کے لیے قربانی کا ذکر ہے، تینوں کے لیے گائے، اونٹ اور بکرا قربانی کا ہے۔ مرغی جو ہے صدقہ کرنا ہے، مرغی کی قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ قربانی کے لیے 4 پاؤں والا جانور ہونا ہے۔ اگر ہو سکتا ہے کسی کے پاس مرغیاں 4 پاؤں والی رہیں گی تو وہ الگ بات ہے، مگر مرغی 2 پیر والی ہوتی، وہ چوپایا 4 پائے جانوروں میں نہیں آتا، تو اس لیے مرغی خیرات کرنے کا ثواب بتایا گیا۔ پھر انڈا، یہ انڈا بھی اگر آپ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا۔ اب اس کے بعد جیسے ہی وقت ہو گیا، امام ممبر پر آ گئے، تو اب اس کے بعد آنے والوں کو جمعہ سے غیر حاضر سمجھا جائے گا، اور فرشتے یہاں پر دروازے میں نوٹ کرتے رہتے کون آ رہا، کب آ رہا، کب آ رہا، کب آ رہا۔ دیکھیے ذرا اندازہ لگائیے، عین خطبہ اذان ہو رہی ہے، ممبر پر خطیب آ گیا، آپ مسجد میں آئیں گے، ثواب نہیں۔ ہاں جمعہ مل گیا، آپ جمعہ پڑھ لیا، خیر جمعہ کا ثواب ہو گیا، لیکن جو ثواب ملنا ہے نہیں ملا۔ اگر ایسے ہی 3 جمعہ کسی کے چھوٹ گئے تو اب وہاں پہ کیا ہو رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غافل لوگوں میں شمار فرمائے گا، اور اللہ کے پاس جب حساب جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا بھی یہ جمعہ بھی تم پڑھے نہیں نا، تمہارا جمعہ نہیں میں برابر پڑھتا تھا، میں مسجد سہل کو جاتا تھا، کب تبھی چار مینار کو جاتا تھا، کب تو کہاں کی جا رہا، نہیں نا با تیرا نام ہی نہیں ہے نا، لسٹ میں تیرا نام ہی نہیں ہے نا۔ مطلب ہے کہ آپ دیر سے جا رہے تھے، دیر سے آ رہے، اذان ہو گئی، فرشتے کیا کرتے؟ رجسٹر بند کر ڈالتے اور خطبہ سننے میں لگ جاتے۔ بعد میں آپ آئے ہوں گے، نماز آپ نے پڑھا ہوگا، نماز کا ثواب ممکن ہے آپ کو مل گیا، لیکن جمعہ کا جو ثواب ملنا چاہیے وہ جمعہ سے آپ محروم ہو گئے۔ کبھی بھی خیال رکھیے، آخرت کے معاملے میں بڑھنا، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض، اللہ کی مغفرت کو لینے کے لیے بھاگو بولتے اللہ میاں،
تیز جاؤ، جنت جو آسمانوں اور زمین سے بھی چوڑی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو۔ آدمی دنیا کے لیے کوشش کرتا، دنیا کے لیے محنت کرتا اور بھاگ دوڑ کرتے رہتا، لیکن آخرت کے لیے آیا تو آدمی میں سستی آتی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی پہلے آیا ہوگا مسجد میں، آپ سامنے بڑھیں گے تو آپ کو ثواب ہے۔ کل میں بتایا تھا کہ پہلی صف کا ثواب کتنا ہے، بعد کی صف کا کتنا ثواب، 3 حصے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے رہا۔ امام سے قریب کھڑیں گے تو اور زیادہ آپ کا ثواب ہو رہا۔ سیدھے ہاتھ کی طرف اگر آپ کھڑیں گے، امام کے سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ثواب دے رہا۔ آدمی آیا، پہلے ضرور آیا ہوگا، آ کے جا کے کانچی بیٹھ جاتا، کدھر کی ٹیکا لگا کے بیٹھ جاتا، اقامت ہوتی رہتی، بیٹھے رہتا وہاں پر۔ اب اس کے بعد میں آنے والا فائدے میں رہتا، بعد میں آنے والا آگے بڑھتا۔ ظاہر بات ہے صاحب، پہلی صف دوسری صف میں آ کے بڑھ گیا، آپ پہلے آئے نقصان ہو گیا، بعد میں آنے والا کیا ہو گیا، ثواب میں آگے بڑھ گیا۔ تو میرے بھائیوں یہ یاد رکھو، کبھی بھی آخرت کے لیے فکر ہونا ہمارے کو، بھاگ دوڑ جیسا دنیا کے لیے کرتے، آخرت کے لیے کوشش کرنا۔ ہو سکتا ہے کوئی بھی نیکیاں اگر اللہ کو پسند آ گئی تو نجات کے لیے کافی ہے۔ سستی مستی اگر کریں گے تو دنیا میں 1 سیکنڈ ہم سستی کر لیے، آخرت کا نقصان۔ دیکھیے پہلے آیا لیکن آپ آخری میں نماز پڑھے، بعد میں نماز پڑھے، کانچی آپ پڑھے رہے، ظاہر بات ہے آپ کا نقصان ہو گیا۔ اچھا یہ نقصان کی تلافی کیا، یہ نقصان کو کیسا ہم وہ کریں گے، نہیں کر سکتے۔ تو اس واسطے یہاں پہ جب بات بتائی جا رہی ہے کہ جمعہ میں کوشش کرنا، پہلے آنا، آ کے جتنا اللہ طاقت دیا، 4 رکعت 10 رکعت 20 رکعت آپ کی اپنی طاقت کریں، آپ پڑھے۔ اس کے بعد جب خطبہ ہو رہا ہے تو بالکل خاموش، بات کرنا بھی غلط، بات کا جواب دینا بھی غلط۔ ہمارے پاس لوگ کیا کرتے ہیں، بعد میں آتے ہیں ہاتھ 2 گز لمبا کر کے اس سے ملاقات کرتا ہو، انہیں اس سے ملاقات کرتا، انہیں اس سے خیریت پوچھ رہا، غلط۔ اگر کوئی بیکار کام کر رہا، مثال طور پہ ایک بچہ ہے بیکار کام کر رہا، چھوٹا اس کی حالت، اگر اس کو خاموش بھی کرائیں گے تو گیا نقصان ہو رہا، ہمارا جمعہ چلے گا، جمعہ ہمارا چلے گا۔ بعض لوگ آ کے کیا کرتے، وہ حسیر کے کاڑیاں وغیرہ رہتے، وہ کاڑیوں سے کھیلتے رہتے، یا بعض لوگ کیا کرتے، فون لے کر اسے نونتے بیٹھے ہوئے رہتے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے، آدمی کو ثواب سے محروم کر دیتی۔ اچھا اس کے بعد اب کیا ہے، چلیے جمعہ کے دن اگر آپ سورہ کہف اگر پڑھے، 15ویں پارے میں 12 رکوع اس کے اندر ہے، اگر آپ سورہ کہف پڑھیں گے تو یہ جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اللہ آپ کے لیے نور دے گا، روشنی دے گا، اور اللہ آپ کو ہر فتنے سے بچا لے گا، دجال وغیرہ کے دنیا کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ کرے گا۔ تو کوشش کرنا، پابندی کرنا کہ جمعہ کے دن آپ نہا لیے، دھو لیے، کپڑے پہن لیے، سورہ کہف بھی جہاں تک ہو سکتا ہے پورے دن میں آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ جمعہ سے پہلے پڑھ لیجئے، ہو سکا تو فجر کے بعد بیٹھ کے پڑھ لیجئے، یا کبھی بھی پڑھیے۔ سورہ کہف پڑھنے سے 8 دن تک اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا۔ تو بہرحال یہ باتیں جمعہ کے تعلق سے، ثواب کے تعلق سے، اور دوسری باتیں میں نہیں بتا رہا ہوں، صرف ہر چیز کا ثواب کیا ہے۔ اب ذرا دیکھیے جمعہ کے بارے میں کتنی بڑی بات ہے کہ 10 دن آپ عبادت کریں گے تو جتنا ثواب ہوگا اللہ آپ کو صرف جمعہ میں دے رہا۔ دوسرا ہے کہ جمعہ کے دن اگر آپ سورہ کہف پڑھ لیے تو مزید 10 دن کا گویا اللہ تبارک تعالیٰ ثواب بڑھا رہا ہے، آپ کے ساتھ نور ہوگا، آپ کی پریشانیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ دور کرے گا۔ میرے بھائیوں، جہاں تک ہو سکتا ہے ہر نیکی کے کام کو کرنا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کسی کو معمولی نہیں سمجھنا، کسی کو چھوٹی چیز نہیں سمجھنا، ہر چھوٹی چیز بڑی بنتی، چھوٹی چیز بڑھتے بڑھتے بڑی بنتی جاتی ہے۔ یہ نیکیاں جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس بس ایک بہانہ چاہیے، اللہ کی رحمت کے لیے ایک بہانہ چاہیے۔ اللہ کو کوئی بھی چیز ہماری پسند آ جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری مغفرت ہوگی۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر اچھے کام میں آگے بڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے والا اللہ تعالیٰ بنائے، ہر قسم کی آفت، پریشانی، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ہمیشہ اب دیکھیے جمعہ کے دن دعا قبول ہونے کا ذکر ہے، اور بتا دیا گیا
کب ہے بتایا؟ جمعہ کے دن بہتر ہے کہ آپ جب آپ کو موقع ملتا دعا کیجیے۔ مثال طور پہ آپ مسجد کو گئے یا گھر میں ہیں یا یہاں بھی ہیں، دعائیں کرتے رہیے۔ اور آج کل جو بھی سلسلے چل رہے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے حالات کے اندر کتنی دعائیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دعائیں سب سے بڑھ کر یہ کہ عافیت کی دعا، اللہ ہم کو عافیت دے، اللہ ہمیں سکون دے، سب سے بڑھ کر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا، اللہ میرے کو دنیا میں آخرت میں عافیت دے، اللہ میرے گھر میں عافیت دے، میرے بیوی بچوں میں عافیت دے، میری زندگی میں عافیت دے، اللہ میری غلطیوں کو تو ختم کر دے۔ اور اس کے بعد وہاں پہ کیا ہو رہا؟ یہ ڈر، یہ خوف جو ہوتا ہے، یہ سب بیماری سے بڑھ کر یہ ڈر۔ اس سے پہلے جو بھی باتیں آئیں خالی حیبت حیبت حیبت، یہ حیبت کی وجہ سے کتنے کی لوگ مر گئے، خوف، ایک قسم کا ڈر۔ تب یہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سکون کی دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کی ایک حکمت ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، زبردستی نہیں کرتا۔ اب اللہ تعالیٰ سے مانگنے والوں کو کیا اللہ نہیں دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں بچائیں گا؟ ہر وقت اللہ کی مدد ہے ہمارے ساتھ، بغیر اللہ کی رحمت اور مدد کے کوئی زندگی نہیں کر سکتا۔ مختصر ایک بات ہے کہ دعاؤں کا اہتمام، آپ چلتے پھرتے دعا کیجیے، اللہ تو رحم کر، اللہ تو حفاظت کر، اللہ تو میری حفاظت کر، اللہ میرے گھر والوں کی حفاظت کر، اچانک آنے والی بلاؤں سے بچا، مصیبتوں سے بچا، بیماریوں سے بچا۔ دعا کرتے رہیں گے تو دعاؤں سے اللہ رب العالمین تقدیروں کو بدل دے، قسمتوں کو بدلتے، اور دعاؤں کی وجہ سے اللہ عذاب کو بھی ہٹا دیتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا عذاب اگر آ گیا تو واپس نہیں جاتا، خالی نہیں جاتا، مگر اللہ کہتے ہیں صرف یونس علیہ السلام کی قوم پر ایسا ہوا، اللہ کا عذاب آیا، مگر وہ قوم کی دعا کی وجہ سے اللہ عذاب ہٹا دیا۔ اب ان کو معلوم نہیں تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ یونس کیا بولے ہمارے کو سمجھ میں نہیں آیا، ان کی باتیں ہم نہیں سمجھ سکے۔ حضرت یونس کیا کرے، جلد بازی کر کے دعا کر دیا اللہ کے پاس، اللہ ان کو سب کو غارت کر دے۔ اب ہو گیا، اب یہ لوگوں کی طرف سے یہ تھا کہ عذر ان کا برابر ہے، بولے کہ ہم سمجھے نہیں انہوں کیا بولنا چاہ رہے، کیا بول رہے تھے معلوم نہیں ہوا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب اگر آ گیا تو اللہ کا عذاب خالی نہیں جاتا، مگر الا قوم یونس، صرف یونس کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا۔ کیوں؟ صرف دعا، صرف دعا کی برکت۔ ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیے، اور یہ غیر ضروری چیزیں جو آتی رہتی ہیں، یہ کرتی رہتی ہیں، وہ کرتے، سب چھوڑ دو، سب اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں کیا بھی نہیں ہے۔ مانگنا ہے مانگ لو، بھلائی مانگ لو، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ پریشان ہونا، خوف کرنا، یہ کرنا، یہ تمام چیزیں بیکار، غلط ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ سے تعلق رکھیے، تسبیح پڑھیے، ذکر کیجئے، دعا کیجئے، اچانک آنے والی بلاؤں سے پناہ مانگتے رہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ تو یہ سلسلے میں صرف کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ کل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ دعائیں وغیرہ، چھوٹی چھوٹی دعائیں، اس کا اہتمام کریں، زندگی میں ہمیشہ دعاؤں کا ایک معمول بنا لیجئے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد انشاءاللہ آئے گی۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔